اچھا ناظرین کرام، جس طرح کچھ دنوں پہلے شہر کراچی کے جو معروف ساؤنڈ سسٹم والے حضرات ہیں ان کو ہم نے مدعو کیا تھا اور وہ بڑی محبت سے تشریف لائے، اور پھر ان کے ساتھ جب گفتگو ہوئی تو ہمیں جو فیڈ بیک ملا نا وہ یہ ملا، یعنی جملہ پتہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں، لوگوں نے کہا کہ اپریسیشن کے حوالے سے یہ ایک محروم طبقہ ہے کہ جن کو آپ نے بلا کر عزت دی اور پیار دیا اپریسیشن کے لحاظ سے، ورنہ تو بڑی پارٹیاں ہیں ماشاءاللہ ان میں، ہمیں پتہ ہے۔ اسی طریقے سے آج ہم نے کوشش کی کہ ہمارے جو پروڈکشنز والے ہیں، اچھا پروڈکشنز والے تو پاکستان میں، کراچی میں، دنیا میں اور بھی ہوں گے، پر ان کا جو حوالہ ہے نا وہ حضور کے ذکر کی محفلیں ہیں، تو یہ کوئی عام پروڈکشنز والے نہیں ہیں، ہاں یہ وہ پروڈکشنز والے ہیں جو علماء کرام کے بیانات کو اور حضور کی مدح سرائی کی محفلوں کو اور اللہ کے ذکر کی محفلوں کو انتہائی خوبصورت اسکرین اور بہترین آڈیو کے ساتھ آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو ہم نے جن دوستوں کو دعوت دی، امید ہے کہ تقریباً سارے آئے ہوں گے، مختصر سے میں ان کا ذکر کر دیتا ہوں، پھر جب ان سے گفتگو ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ وہ ایک الگ ماحول ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس یہاں محمد نعیم احمد رضا مطاف پروڈکشن سے، اچھا اس میں ترتیب کا آپ ذہن میں نہیں رکھیے گا کہ میں جن کا نام پہلے لے رہا ہوں تو وہ کوئی پہلے ہیں یا دوسرے ہیں، ہم آگے پیچھے کر کے جو ہمیں لکھ کر دیے نام، ہم سب کے نام پکار رہے ہیں۔ شہریار رضوی کلک، سید برہان الحق صاحب، ہمارے الجیلانی پروڈکشن والے، ساؤنڈ والے بھی ہیں، پروڈکشن والے بھی ہیں، ہو سکتا ہے تیسری کوئی کیٹیگری کو ہم دعوت دیں تو اس میں بھی برہان بھائی تشریف لائیں، کیونکہ ہر بندے میں اتنی ساری کوالٹیاں وہ ضرور نہیں ہوتی، لیکن جتنا آپ کا قد ہے ماشاءاللہ تو آپ کے اندر اتنی ساری کوالٹیاں ہیں تو کوئی حیرت والی بات بھی نہیں ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ بھی میں اتنا آپ کے لیے اس لیے بول جاتا ہوں کہ آپ میرا خیال کر جاتے ہیں، ورنہ کوئی نعت خواہ اتنا رسک نہیں لے سکتا، یہ آپ کو بھی پتہ ہے جی۔ نہیں مائک پہ کہہ سکتے ہیں آپ ساجد بھائی، آپ پنگا لینا ہے تو اللہ نہیں، ہمارے برہان بھائی کو اللہ برکت نصیب فرمائے، ہماری رفاقت فوراً اسکرپٹ چینج کیا انہوں نے۔ نہیں میں ویسے عرض کر رہا ہوں جو آپ نے فرمایا نا جی آپ کی بات کو مطلب اس پہ میں برہان بھائی میرا بہت ایکسٹرا مان کرتے ہیں حضرت، اللہ کے سلام، سعادت نے ہمیشہ ہمیں جو نا شفقتوں میں رکھا ہے۔ ہماری رفاقت ان کے ساتھ حج کی بھی ہوئی ہے، نہیں آپ کریں اپنے تعلقات بھی بیان۔ تعلقات تو بیان کرنے ضروری ہیں۔ شاہ جی حافظ صاحب نے کہہ دیا ہے برہان قادری سے پنگا نوٹ چنگا، حافظ صاحب نے ماشاءاللہ محبتوں کا اظہار کیا، بہت سارے پروڈکشن والے ماشاءاللہ حافظ صاحب دیکھ رہا ہوں آپ جن کا تعارف کرا رہے ہیں، ماشاءاللہ جاری رکھیے اس کو۔ اچھا یہ محمد ابتیاج اور محمد ارسل، انس منور پروڈکشن، ساجد سلطانی، آصف سلطانی المدینہ پروڈکشن، حمزہ رضا حجویری پروڈکشن، میلاد رضا علی رضا راؤ پروڈکشن، عثمان حسیبی کلکس، مزمل صفا پروڈکشن، بابر سبزواری کلکس، امیر حمزہ البراق پروڈکشن، محسن فہام پروڈکشنز اور شعیب شیخ فوٹوگرافی آپ کا حوالہ ہے۔ تو آپ سب کو میری جانب سے بہت خوش آمدید ہے، وارم ویلکم ہے۔ اور آپ دیکھیں محفل والوں، دیکھو تم تو کسی ایک یا دو پروڈکشن والوں سے ٹائم لیتے ہو، وہ بھی بڑی مشکل سے۔ آئیڈیز دیکھیں، آئیڈیز کو اللہ نے کیسی عزت دی ہے کہ یہ سارے محبت سے جمع ہو گئے اور ہماری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں دعائیں دینے کے لیے آئے ہیں، ہمیں پیار دینے کے لیے آئے ہیں، اور ہم نے بھی ان سے پیار سمیٹنے کے لیے ان کو دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت عزت ہے، بلندی عطا فرمائے، اور یقین مانے ناظرین کرام۔ جی بلال بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں ماشاءاللہ دیکھ رہا ہوں کہ اتنے پروڈکشن والے آ رہے ہیں، میں اپنے بھائی عرفان قادری کو، الغوثیہ پروڈکشن، الغوثیہ کا آپ نے ذکر کیا تھا، بالکل ان کو مس کر رہا ہوں، ذرا چند جملے الغوثیہ پروڈکشن والوں کے لیے بلال بھائی نے ابھی پروگرام کے شروع میں کہا کہ یار ان کا لازمی ذکر کیجیے گا کہ وہ بالکل آغاز کے پروڈکشن والوں میں سے ہیں، تو ان کا لازمی ذکر کیجیے گا کہ بڑے اچھے آدمی تھے، اور ماہ رمضان میں ہی ان کی شہادت ہوئی تھی، اور مجھے پتہ لگا کہ ذیشان بھائی کا کلام ریکارڈ کر کے جا رہے تھے اور ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، اور انہیں قبر میں کروٹ کروٹ چین نصیب فرمائے، ان کی آخرت کی ساری منزلیں آسان فرمائے۔ اسی طریقے سے بغدادی ساؤنڈ والوں کو، اور عمیر عباسی ساؤنڈ والوں کو، اور رضوان ساؤنڈ والوں کو ہماری ٹیم دعوت دینا بھول گئی تھی، جو ساؤنڈ والوں کا پروگرام تھا، تو اس میں ہماری کوتاہی ہے کہ وہ نام ہم سے مس ہو گئے۔ تو پھر تینوں سے ہماری ایک الگ سلیک بھی ہوئی، انہوں نے بھی محبت کا اظہار کیا کہ آپ بھول گئے تھے، ہم راضی ہیں۔ اور ان میں سے بغدادی ساؤنڈ کا چونکہ پروڈکشن بھی ہے تو ان کو ہم نے دعوت دی، تو انہوں نے کہا اس وقت تو میں کراچی میں تھا مگر اب میں مکہ شریف آ گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک سلسلہ گفتگو کا بھی ہوگا۔ تو ساجد بھائی آپ سے آغاز کرتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ پروڈکشنز والوں کا کتنا کردار ہے محافل کو عام کرنے میں، اور لوگ گھر بیٹھ کر بھی حضور کے ذکر سے اور علم دین سے بالخصوص فیضیاب ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو برکتیں مل رہی ہوتی ہیں؟ ماشاءاللہ حافظ صاحب، یہ ایک پہلے لوگ بزنس کرتے تھے کسی اور چیز کا، جی ایگزامپل اپلائنسز کا کام کرتے جی تھے، جی جی اب وہی مارکیٹ کے اندر اپلائنسز کا کام اس سطح پہ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، اسی مارکیٹ کے اندر موبائل کا کام شروع ہو گیا۔ تو ایک ٹائم تھا اس کی نیڈ نہیں تھی، ٹھیک ہے، وہ ٹی وی پہ آپ کے پروگرامز آتے تھے،
اب یہ پروڈکشن والوں نے اس چیز کو اتنا نینو کر دیا, اتنا آسان کر دیا کہ آپ کے پام پر یہ چیز کھل ہے. محفل نعت کا معاملہ ہو, دینی پروگرامز ہوں, تو یہ پروڈکشن والے جتنے آج آپ نے ماشاءاللہ کراچی بھر کے ماشاءاللہ جو بلائے ہیں, یہ پروگرام یہ ماشاءاللہ دینی پروگرام زیادہ کرتے ہیں. کیا بات, میکسیمم یہ دینی پروگرام کرنے والے لوگ ہیں, اور ان کو لوگ باقاعدہ شوق سے بلاتے ہیں. ایک بندہ جب نعت خوانی کا پروگرام کرتا ہے نا, تو اس کا ٹارگیٹ ہوتا ہے ساؤنڈ تو اچھا ہونا چاہیے, پروڈکشن بھی اچھا ہونا چاہیے, واہ واہ واہ, تاکہ اس کا پکچر کوالٹی اچھا ہے. اور دنیا بھر میں جو دیکھتے ہیں لوگ, جی 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 جی, دنیا بھر سے آپ کو دنیا کو بولتے ہیں نا ورلڈ بیکم اے نینو ناؤ, آپ کے پام پر آ گئی دنیا. نینو نا, واہ واہ واہ, تو دنیا کو انہوں نے مختصر کیا ہے, اور دنیا میں ماشاءاللہ مزید نینو کر رہے ہیں لوگ. نینو ہی کیا ہے انہوں نے ماشاءاللہ, اچھا کام کر رہے ہیں. اور نعت خواں پھر بعد میں ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں, ہمارے کلپ نہیں آئے ابھی تک. جی, تو یہ تمام پروڈکشنز والے ہمارے بھائی ہیں, دوست ہیں, مگر ایک جو پروڈکشن ہے وہ ہے اجوا پروڈکشنز. اور اجوا پروڈکشن کے ہمارے جو سید بلال ثانی صاحب ہیں, وہ ماشاءاللہ ہمارے آئی ڈی ایس کے ڈے 1 سے ہمارے ساتھ ہیں. جب ہم یہ سلسلہ باقاعدہ شروع کر رہے تھے ٹرانسمیشنز کے حوالے سے, تو بہت سارے لوگوں نے مشورہ دیا کہ یار فلاں کا بڑا تجربہ ہے, آپ ان کے ذریعے کام کریں تاکہ آپ کا شروع سے اچھا اسکرین جائے, اچھا کام جائے. ہم نے کہا کہ بھائی میرا طاہر قادری کا ایک بڑا مسئلہ ہے یہ کہ ہم ہمیشہ اپنی ٹیم سیٹ کرتے ہیں, شروع سے میرا یہ پرابلم رہا ہے. تو اس کو پرابلم کہیں یا اس کو کوالٹی کہیں, کچھ بھی کہیں, آپ کی مرضی ہے, جو آپ کا دل چاہے, لیکن ہم نے اپنی ٹیم سیٹ کی. اور آج الحمدللہ جب میڈیا کے لوگ ادھر آتے ہیں, جو الیکٹرانک میڈیا کے ہیں, وہ آ کر کہتے ہیں بھائی ٹیم کہاں سے ہائر کی ہے, باہر سے تو نہیں بلوائی. میں نے کہا باہر سے نہیں بلوائی, اندر کی ہی ہے, پکے اہل سنت والے ہیں. کیا بات, ہمارا جو دائرہ ہے نا وہ اندر و باہر کا وہ یہی ہے. ہمارا دائرہ کوئی اور نہیں, ہمارا دائرہ ہے کہ بھائی اہل محبت ہے, وہ ہمارا بھائی ہے. جبھی تو دیکھیں نا سارے پروڈکشنز والے آج سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, الحمدللہ ہمارے مہمان بن کر بیٹھے ہیں, اور خاص طور پر ہماری دعوت پر آئے ہیں. تو یہی پیغام محبت لے کر ہم ڈے 1 سے حضرت چلے تھے کہ ہم نے جو ثنا خانوں کو جن کو دعوت دینی ہے, چاہے سینئرز ہوں, سینئرز تو ہمارے پھر یہاں بیٹھیں گے نا حضرت, اور جو جونیئرز ہیں ان کو بھی ہم نے رسپیکٹ, جس کو رسپیکٹ دینی ہے اس کو بلانا ہے, یعنی بلانا ہے تو رسپیکٹ دینی ہے. آپ کے حوالے سے یہ چیز مشہور ہے کہ آپ جب مہمان کو بلاتے ہیں, ابھی مشہور آپ کریں گے بولیں گے تو حضرت نہیں حضور, میرا ذہن بنا ہوا پہلے سے, آپ کو اللہ نے عزت دی ہے, تو آپ ماشاءاللہ جو آپ کے پلیٹ فارم پہ آتا ہے, جو آپ اس کو بھرپور عزت دیتے ہیں. یہ میں سمیت ثنا خواہ اس چیز سے اتفاق کریں گے میری بات سے. حافظ صاحب, اللہ صاحب کو بلا. عاطف بھائی منہ نہیں لا رہے. عاطف بھائی ماشاءاللہ مسکرا رہے ہیں. عاطف بھائی آپ کے اسٹار ہیں, آئی ڈی ایس کے اسٹار ہیں ماشاءاللہ. نہیں, یہ تو میں نے بالکل لائٹر نوٹس پہ کہا ہے, نہ اپنی تعریف کا شوق ہونا چاہیے, نہ اپنی تعریف کے لیے بندہ کو ایسا ماحول بنائے. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رحمت برکتیں ہم پر نازل فرمائی, عزتیں ملی ہیں. اور واقعی ہم نے جو اعلیٰ ظرف لوگوں کا سنا ہے نا, وہ یہی ہے کہ عزت والا ہی کسی کو عزت دیتا ہے, ظرف والا ہی کسی کو عزت دیتا ہے. تو یہ تو آپ اپنے ظرف کا بتاتے ہیں کہ آپ کا ظرف کتنا بڑا ہے کہ آپ اگلے کو عزت دے رہے ہیں. اور کبھی کبھی جی بلال بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میں تھوڑا سا انٹرپٹ کر رہا ہوں, حالانکہ حافظ صاحب اپنے موضوع کی طرف جا رہے ہیں. ساجد بھائی نے کہا اس کو تھوڑا سا سمرائز کر دیں کہ اپڈیٹڈ ہو گیا ہے زمانہ, تو اس حساب سے وہ ساری چیزیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز ایڈ کروں کہ پروڈکشن والوں کو ان محافل کی بدولت ایسی بہت سی چیزیں سیکھنے یا ان کی عملی زندگی میں شامل ہونے کا انہیں موقع ملا. جیسے آپ نے سید بلال صاحب کی بات کی, میں جب پہلے ان سے ملاقات کرتا تھا تو اس وقت بارش نہیں تھے, لیکن یہ ماشاءاللہ آپ کی صحبت کا ہی اثر ہے. اور باقاعدہ وہ آپ کا نام لیتے ہیں کہ حافظ طاہر صاحب کی معرفت اور ان کی صحبت سے فیض یاب ہونے کی وجہ سے آج ماشاءاللہ مجھے اللہ پاک نے بارش کر دیا, داڑھی رکھی ہے ماشاءاللہ. سید صاحب ہیں نا حضرت, ہم تو سادہ سے تو فیض ہم لے رہے ہوتے ہیں. ایسے بہت سے لوگ ہیں حافظ صاحب, یہ منچ پہ یہ جتنے لوگ اس وقت کراؤڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اکثر اس میں سے نعت پڑھنے والے ہیں. وہ بابر بیٹھے ہیں, بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں, مطاف والے ہیں, اور ایک اور ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے کارنر میں, سید برہان مزمل خود بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں, امیر حمزہ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے. تو یہ سب نعت پڑھنے والے ہیں. فہم بھائی بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ, یہ خوبصورت نعت خواں ہیں. 3-4 رہ گئے, ان کا بھی لے لیں تو اچھا ہو جائے گا. یہ کارڈ دے رہا ہوں بس جو مجھے نظر آ رہے ہیں ہوتا ہے بلال بھائی, دیکھیں 4-5 کا لے لینا. باقی کافیوں کے نام سے میں واقف نہیں ہوں, لیکن میں ماشاءاللہ اکثر چہرے سے دیکھ رہا ہوں. بارش ہیں, امامہ شریف میں اکثر نظر آتے ہیں. یہ سب محفل کے ماحول کی برکت ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, میری دعا ہے, بلکہ ہم سب ثنا خانوں کی دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے روزی روزگار میں خوب برکات عطا فرمائے, اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ عطا فرمائے. ویسے ہوتا ہے ساجد بھائی, کبھی ہم محفل میں جاتے ہیں, نکلتے ہیں, تو بعض اوقات بیچارے یہ بڑی محبت سے سلام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بعض اوقات نہیں توجہ جاتی, بندہ اپنی اس میں ہوتا ہے, 2-4 دیوانے ٹائپ کے گھیر لیتے ہیں, تو بندہ اسی میں ہو کر پھر ان کی طرف توجہ نہیں کرتا. تو بھائی پیچھے ماضی میں کچھ رہ گیا ہو تو اس کی بھی معافی تلافی ہے. اور کبھی کسی کی دل آزاری میرے قول یا فعل سے ہوئی ہو, میں نے ساؤنڈ والوں سے بھی کی تھی, آپ سے بھی کرتا ہوں, کہیں حق تلفی ہوئی ہو, کوئی ایسا معاملہ ہو, تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیجیے گا. کر دیا آپ نے؟ نہیں, معاف تو کر کے جانا پڑے گا, یہ تو ہمارا اصول ہے بھائی. مہمان کو ہم بلاتے ہیں تو ہم پاؤں بھی پکڑ لیتے ہیں. معاف تو بھائی, معافی تو ضروری ہے نا یار, ادھر ہی حساب کتاب کر. جی سبحان اللہ. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں.